باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین سیما علی امام الصابع القدیم الحلیم ولعنۃ اللہ علی قاتلہ اللئیم ولہ جہیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ لکم الاجر علی مصیبت امام الکاظم۔ امام موسیٰ کاظم کی شہادت کے حوالے سے مختصر سی معروضات آپ کی خدمت میں، اور موضوع جو منتخب کیا گیا ہے اس مختصر سے کلپ کے لیے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے ہارون کا برتاؤ رہا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسی ایک عظیم شخصیت کے ساتھ، اور کس طریقے سے اس نور کو ظلمت کے اندھیروں میں ڈھکیلنا چاہا۔ ایک واقعہ جو امام کی تذلیل کے حوالے سے ہارون نے مرتب کیا، ایک پلان کہ کس طریقے سے امام کو رسوا کیا جائے، اور ترتیب کچھ اس طریقے سے دی گئی کہ جیسے ہی امام دعوت پر تشریف لائیں گے اور دسترخوان سے جب امام روٹی تناول کرنا چاہیں گے تو وہ جادوگر اپنے جادو کا مظاہرہ کرے گا اور روٹی کو امام کے سامنے سے ہٹا دے گا۔ اچھا، واقعے میں کچھ اختلاف ہے۔ شیخ بہائی نے لکھا ہے کہ امام کے خادم کے سامنے سے روٹی ہٹائی گئی، جبکہ دیگر کتب تاریخ کے اندر ہے کہ خود امام کے سامنے سے روٹی ہٹائی گئی۔ الغرض مقصود یہ تھا کہ امام کا مذاق اڑایا جائے۔ امام جب تشریف لائے، ایک مرتبہ دسترخوان پہ بیٹھیں، تو جیسے ہی امام نے یا امام کے خادم نے روٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو ایک مرتبہ اس جادوگر نے اپنے جادو کا مظاہرہ کرتے ہوئے روٹی کو سامنے سے ہٹا دیا۔ 3 مرتبہ امام نے برداشت کیا، اور 3 مرتبہ برداشت کرنے کے بعد اب جب چوتھی مرتبہ یہی فعل دہرایا گیا تو امام نے ایک مرتبہ پردے پر بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا، اور جب وہ اشارہ کیا تو اس کے بعد وہ شیر، تاریخ نے لکھا ہے کہ شاید ہی کسی نے ایسا درندہ دیکھا ہوگا، اور اس قامت کے ساتھ وہ پردے سے باہر نکلا اور اس جادوگر کو اس نے نگل لیا، اور نگلنے کے بعد جتنے حواری تھے سب بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد جب ہوش آیا تو ایک مرتبہ ہارون نے کہا کہ میں آپ کو اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ پھر سے اس شخص کو زندہ کیجیے۔ امام نے ایک جواب دیا اور فرمایا کہ اگر جناب موسیٰ کا اژدہا ان سانپوں کو اگل دیتا کہ جسے اس نے نگلا تھا تو شاید یہ شیر بھی اس شخص کو نگل دیتا، لہذا جب وہاں پر ایسا نہیں ہوا تو پھر یہاں پر بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بات وہی ہے کہ جو قرآن جس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، پروردگار اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا اگرچہ کہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری کیوں نہ لگے۔ ایک مقام یہ ہے، اس کے علاوہ کئی ایک مقامات ہیں کہ جہاں پر امام کو کسی نہ کسی طریقے سے رسوا کرنے کی کوشش کی گئی، حتیٰ کہ امام کے اپنے قریبی لوگوں کو امام کا جاسوس بنایا گیا۔ معاملہ کچھ یہ ہے، اس انداز سے تاریخ نے نقل کیا ہے کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے، ایک مامون اور ایک محمد امین۔ محمد امین کے جو زبیدہ کے بطن سے تھا، محمد امین کی پرورش اور تربیت کے لیے ہارون نے جعفر ابن محمد ابن اشہس کو مختص کیا کہ وہ اس کا استاد بنے اور اسے تربیت دیں۔ جعفر ابن محمد ابن اشہس جب اس کا امین کا استاد بنا تو ایک مرتبہ یحییٰ برمکی کے دل میں، یحییٰ ابن خالد برمکی کے دل میں یہ احساس جاگا کہ اگر ہارون مر گیا تو کل کو یہ ساری کی ساری سلطنت وہ جعفر ابن محمد ابن اشہس کے پاس چلی جائے گی، اس لیے کہ ہارون اپنے مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے وہ امین کو اپنا وزیر، اپنا جانشین بنا کر جائے گا۔ لہذا جب یہ حسد پیدا ہوا تو اب سلسلہ کچھ اس انداز سے ہے کہ اس نے یہ سازش کی کہ کسی طریقے سے ہارون کی نظر میں یہ ثابت کیا جائے کہ جعفر ابن محمد ابن اشہس وہ 7ویں امام کا پیروکار ہے اور انہیں اپنے مال سے خمس بیچتا ہے، جس کی وجہ سے ہارون اپنے بچے کی تربیت سے اسے جدا کرے، اور پھر اس کے بعد میرا مقام، میری حیثیت، میری منزلت اسی انداز سے باقی رہے۔ یہ حسد کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے کہ جو کبھی انسان کے اندر
پیدا ہو جائے تو یہ امام کے قتل تک کا باعث بنتی ہے۔ سلسلہ یہاں سے شروع ہوا۔ اس کے بعد اس معاملے کی تحقیق لگانے کے لیے ہارون نے کہا کہ امام کے قریبی کسی ایک شخص کو بلایا جائے۔ اور کسے بلایا گیا؟ انتخاب کس کا کیا گیا؟ علی ابن اسماعیل ابن جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھتیجا، کہ جسے امام اپنے گھر میں رکھا کرتے تھے، جسے امام پالا کرتے تھے، جسے امام اپنے پاس رکھا کرتے تھے۔ اسے امام سے جدا کیا گیا اور کہا کہ آ کر امام کی جاسوسی کریں، اور بتایا جا کر خلیفہ کو کہ واقعاً جعفر ابن محمد ابن اشعث امام کو جو ہے خمس بیچتا ہے، اور اس کے ذریعے سے امام کو تقویت ملتی ہے۔ ادھر امام کا فضل دیکھیے، جیسے ہی یہ خبر امام تک پہنچی کہ علی بغداد جانا چاہ رہا ہے، ایک مرتبہ اس کے پاس پہنچے اور کچھ سوالات جو امام نے اس سے کیے۔ امام نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ فقال له دینک علی، لأن علی دینا، ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کیونکہ میرے اوپر جو ہے وہ قرضہ ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ دینک علی، تمہارا یہ قرض جو ہے وہ میرے اوپر ہے۔ ایک مرتبہ کہتا ہے وتدبیر عیالی، بعد میں مجھے جو ہے وہ اپنے گھر والوں کا گزر بسر کرنا ہے، تو وہ میں کیسے کروں گا؟ تو امام نے کہا کہ انا اکفیکم، میں جو ہے وہ تمہارے اس تمام معاملات کی کفالت لیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اس نے چاہا کہ ایک مرتبہ امام کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب جانے سے پہلے جب امام کے پاس یہ ایک مرتبہ وصیت کے لیے آتا ہے کہ مجھے وصیت کیجئے، تو امام نے جو 2 جملے کہا کہ لا تشرک فی دمی، ایک چیز یہ کہ میرے خون میں شریک مت ہونا، دوسری چیز کیا ہے ولا تؤتم ولدی، میرے بچوں کو یتیم مت کرنا۔ لیکن اس کے باوجود یہ بغداد جاتا ہے۔ جانے کے بعد ہارون کے دربار کے اندر امام کے حوالے سے غلط بیانی کرتا ہے، اور یہ وہ باعث بنی کہ جہاں اپنا ہی ایک خونی رشتہ دار امام کے قتل کے لیے مقدمہ ثابت ہوا۔ دیکھیے یہ تمام تاریخ کی باتیں ہمیں ایک چیز کی طرف ایک ملتفت کرتی ہے کہ ہمیں کس انداز سے اپنے عقیدے کو ائمہ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رکھنا ہے، کس طریقے سے اس محبت کو جگا کر رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنا ہی کوئی امام کے خون کے لیے مقدمہ بن جائے۔ پھر اس کے بعد ایک واقعہ وہ کہ جب ہارون خود حج کے غرض سے مدینہ آتا ہے، اب یہاں سے آپ ذرا دیکھیے کہ کتنے سال امام کے ہاتھوں میں بیڑیاں اور ہتھ کریاں رہیں۔ 4 سال مسلسل امام زنجیروں میں جھکڑے رہے ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ دلیل ہے کہ جب ہارون حج پر آیا ہے تو وہ سن کون سا ہے؟ وہ سن ہے جو تاریخ نے لکھا 79 و 100، 179 ہجری۔ اور جب ہارون امام حج پر آیا ہے تو وہ 179 ہجری ہے۔ یہاں پر اس نے حکم دیا، کیا حکم دیا؟ جو تاریخ میں وَأَمَرَ بِوَضْعِهِ فِي الْأَغْلَالِ، حکم دیا کہ امام کو زنجیروں میں جکڑا جائے۔ 179 ہجری میں حکم دیا گیا ہے امام کو زنجیروں میں جکڑا جائے۔ امام کی شہادت کب ہے؟ بعض تاریخ کے مطابق 183 ہجری، بعض کے مطابق 184 ہجری۔ تو 4 سال یا 5 سال 79 ہجری میں جو زنجیروں میں جھگڑا گیا ہے میرا امام، وہ 5 سال تک زنجیروں میں جھگڑا رہا۔ اور امام عالی مقام کے ساتھ بس یہی نہیں ہوا، بلکہ مظلومیت ایک یہ بھی ہے، اور غم کی ایک صورتحال اور ایک حالت غم کی یہ بھی ہے کہ 4 سال جب زنجیریں کسی کی پنڈلیوں پر، کسی کے ہاتھوں پر جکڑی رہے تو اس کی وجہ سے نشان پڑ جاتا ہے۔ تو اس نشان کو سندھی ابن شاہق ملعون، جب وہ نشان امام کے ہاتھوں پر تھا تو امام کی مظلومیت چھپانے کے لیے ایک جملہ کہا گیا وَكَانَ فِي رِجْلِهِ أَثْرُ الْحِنَاءِ، یہ تو امام کے پیروں کے اوپر مہندی کا نشان ہے۔ یہ مظلومیت آل محمد کی کہ پہلے ظلم کیا گیا، اور پھر کتنی مرتبہ کتنے فقہا کو بلایا گیا، کتنے علماء کو بلایا گیا اور کہا گیا کہ دیکھو کیا تمہیں اثر نظر آتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہے۔ لہذا ہارون کا امام کے قتل کے اندر کوئی ہاتھ نہیں ہے، یہ امام تو ایک طبی موت مرے۔ اور پھر ایک وہ وقت بھی آتا ہے کہ مظلوم امام کا لاشا پل بغداد پر لے کر جایا جاتا ہے،
اور پل بغداد پر لاشا لے جانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ھذا امام الرافضہ الذی تقول فیہ انہ لا یموت، یہ وہی امام ہے کہ رافضہ جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جو جملہ امام کو ملا یہ اپنوں کی وجہ سے ملا، علی ابن حمزہ بطائنی کی وجہ سے، کیونکہ اس نے اس عقیدے کو قائم کیا کہ امام غیبت میں چلے گئے، لہذا اس کے مقابلے پر یہ صدائیں بلند کی گئی کہ دیکھو رافضہ کیا کہتے ہیں، غیبت میں چلے گئے، یہ دیکھو ان کا امام جو ہے وہ اس وقت تمہارے سامنے جو ہے وہ میت کی صورت میں پڑا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مظلومیت یہ ہے جو کلینی نے کافی میں جس روایت کو نقل بھی کیا کہ 4 سال تک امام رضا گھر کی دہلیز کے اوپر جو ہے وہ بستر بچھایا کرتے تھے، اور خادم کہتے ہیں کہ ہم گھر کی دہلیز کے اوپر امام کے لیے بستر بچھاتے تھے اور ہر شب امام اپنے بابا کا انتظار کرتے تھے۔ ایک شب ایسی آئی کہ امام رضا علیہ السلام اپنے بابا کا انتظار کر رہے ہیں، ایک شب ایسی آئی کہ ہم نے جو ہے وہ بستر بچھایا اور امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ اس بستر پہ تشریف نہ لائے۔ اگلے دن صبح تشریف لائے اور اپنی والدہ سے آ کر کہا کہ وہ امانتیں جو بابا نے رکھوائی تھی وہ مجھے دے دیجئے، اور جیسے ہی انہوں نے یہ کہا تو انہیں امام کی وہ وصیت یاد آ گئی، اور ایک مرتبہ مادر گرامی نے اپنے سر کو پیٹنا شروع کیا، کہا مادر گرامی اب اس وقت گریہ نہ کریں، اس لیے کہ حاکم تک ابھی خبر نہیں پہنچی، پہلے سے خبر پہنچ جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ مزید مظالم کا باعث بنے۔ لہذا آل محمد کی مظلومیت تو یہ ہے کہ یہ اپنی مظلومیت پہ رو بھی نہ سکے۔ اور ذرا تصور کیجئے ایک بیٹا 4 سال تک دہلیز پر فرش بچھاتا ہو کہ آج شب شاید بابا ملنے کے لیے آئیں گے، مگر ہاں میں اتنا جملہ ضرور کہوں گا اپنے امام رضا کو مخاطب کر کے، مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ سلیمان کے جو ہارون کا اپنا چچا زاد تھا، ایک مرتبہ اس نے آنے کے بعد امام کے لاشے کو بڑی شان و شوقت سے بھی اٹھایا، مگر ہائے میرا غریب مولا امام حسین مظلوم کہ جو 3 دن تک جس کا لاشا کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر پڑا رہا، اور بہن جب اس لاشے کو دیکھ کر جا رہی تھی تو ایک مرتبہ رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا یا رسول اللہ ھذا الحسین مرمل بالدمع، یہ وہی حسین ہے جس کے گلے کے آپ بوسے لیا کرتے تھے، آج خون آلود ہے، آج خون میں لت پت اس زمین پر موجود ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب۔